میں سب سے پہلے جن صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں ان میں سے خبیب احمد صاحب کو میں سب سے پہلے آواز دیتا ہوں۔ خبیب احمد کا بڑا کمال یہ ہے کہ یہ طب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ ڈاکٹر ہیں۔ یہ نبض دیکھ کر آپ کے دل اور دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہوں گی انہیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے اردو ادب کی سب سے حساس نبض جو ہے میر تقی میر، اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو خبیب جامعہ ہمدر سے ابھی کچھ عرصے پہلے فارغ ہوئے، اب یہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، اور اردو ادب سے جو ان کی محبت ہے، جو ظاہر ہے کہ انہیں ان کے خاندان سے، ان کے ورثے میں حاصل ہوئی، وہ ہم بارہا دیکھتے رہے۔ بہت خوبصورت ناظم ہیں، بہت ایمانداری کے ساتھ کسی بھی کام کو کرتے ہیں۔ تو میں خبیب احمد صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں، اور جو آپ نے ایک مقالہ، ایک آرٹیکل میر تقی میر پر لکھا ہے وہ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین جو ہیں ان تک پہنچائیں۔ خبیب احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد انس فیضی بھائی۔ حاضرین، ہم آج اردو عہد کا ایک خوبصورت ستون جسے کہا جاتا ہے خدائے سخن میر کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں پوری ٹیم جشن ادب کا، خصوصاً کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب، وسیم بھائی، دیویا میم، شاہد بھائی اور پوری ٹیم آفتاب، تمام لوگوں کا شکریہ کہ ہم دلی کے اس خوبصورت اور اس خوبصورت حویلی میں ہم بیٹھے میر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک شاعر بے مثال، ایک عظیم فنکار، لفظوں کے جادوگر، خدائے سخن میر تقی میر کی بات کر رہے ہیں۔ میر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس نے ایک بار میر تقی میر کو سن لیا وہ زندگی بھر ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میر تقی میر کا نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد علی متقی صاحب کی شخصیت ایک درویش صفت انسان کی شخصیت تھی۔ میر تقی میر کی ولادت آگرے میں ہوئی اور ابھی 11 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور اس سے قبل ہی کچھ عرصے پہلے چچا امان اللہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جو ایک درویش صفت انسان تھے، جو میر سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ میر کو چچا سے بے حد لگاؤ اور پیار سا ہو گیا تھا، اور وہ بے حد مانوس رہنے لگے تھے۔ لیکن چچا اور والد کے جانے کے بعد میر کو بہت گہرا صدمہ پہنچا، اور یکے بعد دیگرے چچا کی اور باپ کی وفات نے میر کو بہت صدمہ پہنچایا، جس کی مثال میر کی جا بجا شاعری میں ملتی ہے۔ بھائی محمد حسن نے ان کو کوئی سہارا نہیں پہنچایا، جس سے مایوس ہو کر وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں تقریباً 14 برس کی عمر میں وہ دہلی چلے آئے۔ دہلی میں سمام الدولہ امیر العمرا، جو ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے، انہوں نے ان کا 1 روپیہ روزینہ مقرر کرایا، جو ان کو نادر شاہ کے حملے تک ملتا رہا۔ میر کی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو ایک شعر ناصر کاظمی کا ہے کہ شعر ہوتے ہیں میر کے ناصر، لفظ بس دائیں بائیں کرتا ہے۔ یہ اعتراف اور کھلا اعتراف مشہور شاعر ناصر کاظمی نے کیا ہے کہ میر کو ان کی شاعرانہ عظمت کا اس قدر اعتراف تھا کہ انہوں نے صاف کہا کہ شعر تو بس میر کے ہوتے ہیں، بس لفظوں کے ہیر پھیر سے میر کی شاعری میں فنکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ میر تقی میر کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے ان شعراء سے بھی داد وصول کر لیتے تھے جس کی شاعری ان سے مختلف تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف ہر عہد کے فنکاروں نے کیا ہے، اور آج ایک بہت عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم میر کو یاد کر رہے ہیں۔ خواہ وہ غالب ہوں یا مصحفی، ناسخ ہوں یا ذوق، حسرت موہانی ہوں کہ دوسرے عہد کے شعراء، ہر ایک نے میر کو بہت بڑا شاعر اور عظیم شاعر ماننے سے کبھی بھی انکار نہ کیا۔ میر کا خاص میدان غزل ہی رہا۔ ان کی تمام تر شاعری میں غم دوراں و غم جانا
دونوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں ایک طرف نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، وہیں دوسری طرف پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کبھی ایک طرف میر اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ وہیں دوسری طرف میر یہ کہتے ہیں کہ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا۔ تو میر کی شاعری میں اس طرح کے بے شمار اور بہت سے اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں غم دورہ کا تذکرہ بھی ہے اور غم جانا کے تصورات بھی شامل ہیں۔ اب اس مختصر سے وقت میں میر کی شاعری پر بیان کرنا ظاہر ہے کہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ الغرض میں اگر یہ کہوں کہ اگر دنیا میں ایسے شاعروں کی فہرست تیار کی جائے جس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کا نام ہمیشہ لیا جائے گا اور میر کو باقی رکھا جائے گا، تو اس فہرست میں ضرور میر تقی میر کا نام صفحہ اول پر لکھا ہوگا کہ انہوں نے میر نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے اور اپنی تخلیقی قوتوں کی بنا پر انہوں نے اپنے زندگی کا رس نچوڑ کر شاعری کے قالب میں جو ڈھالا ہے، اس لیے جب تک اردو زبان و ادب زندہ ہے اور جہاں جہاں جب تک اردو زبان لکھی پڑھی اور بولی جائے گی، اس وقت تک میر کا نام لیا جاتا رہے گا، کیونکہ میر ایک عہد کا نام ہے اور میر ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ اس وقت تک لوگوں کے زبان پر میر کے اشعار رہیں گے۔ میں میر تقی میر کے کچھ منتخب اشعار جو میرے بہت پسندیدہ ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں جو مجھے بہت پسند ہے کہ یاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ اور یہ شعر، اسی غزل کا آخری شعر یہ دیکھیں کہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ میر کی اور بھی بہت ساری غزلیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا وقت نہیں ہے، لیکن کچھ اشعار جو بہت ہی زباں زد عام و خاص ہیں اور ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں کہ باتیں ہماری یاد رہے پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہے پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے کسوں کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ میر کا یہ شعر بھی دیکھیں کہ اے دوست کوئی مجھ سا رسوا نہ ہوا ہوگا، اے دوست کوئی مجھ سا رسوا نہ ہوا ہوگا، دشمن کے بھی دشمن پر ایسا نہ ہوا ہوگا۔ ایک شعر یہ بھی دیکھیں کہ آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہیں خاک انتہا ہے یہ۔ اور بس دو تین شعر اور جو میر کے بہت پسندیدہ ہیں وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کوئی تم سا بھی کاش تم کو ملے، کوئی تم سا بھی کاش تم کو ملے، مدعا ہم کو انتقام سے ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو،
اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق، جان کا روگ ہے بلا ہے عشق. اور یہ بس دو آخری شعر کہ بے وفائی پہ تیری جی ہے فدا، قہر ہوتا جو با وفا ہوتا. اور آخری شعر یہ بھی دیکھیں کہ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. تو یہ میر کی شاعری اور میر کی جو منتخب اشعار تھے وہ میں نے آپ کی نظر کیے. ظاہر ہے کہ میر پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ پڑھا جا چکا ہے، اور کل سے ان 2 دنوں میں صرف ہم میر پر باتیں کر رہے ہیں تو میر پر ایک عہد سے لکھا جاتا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ بھی ناممکن ہے، صرف ان کی شاعری کا احاطہ بھی ناممکن ہے. بس یہی ہے کہ جب تک ہم اردو لکھنے پڑھنے اور بولنے والے رہیں گے، میر کے نام لیوا موجود رہیں گے، میر کا نام لیا جاتا رہے گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر میر کے ہی اس شعر پر کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جشن ادب.